جو آیا ہے اس نے جانا ہے، جو پیدا ہوا ہے اس نے مرنا ہے، جو یہاں پر ہے وہ کبھی نہ کبھی یہاں سے چلا جائے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز نے ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ کچھ چیزوں نے آہستہ آہستہ مرنا ہے اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اب اپنی موت کے قریب ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو یکدم سے مر جائیں گی۔ موت کی بات کی جائے تو کیا ہوگا جب ہمارے نظام شمسی کے سورج کی موت ہو جائے گی، اور سورج کی موت سے اس کے آس پاس کے سیاروں پر کیا اثر انداز ہوگا؟ ان سب سوالوں کا جواب جاننے کے لیے آپ کو دیکھنا ہوگا ہمارا چینل ریزوننس۔ انسانیت اس بات سے بخوبی واقع ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز ایک نہ ایک دن اپنے اختتام کو پہنچ جاتی ہے اور مر جاتی ہے اور اپنے آپ کو تباہ کر لیتی ہے۔ کنزرویشن کی بات کی جائے تو چیزوں کو مکمل طور پر تو ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کی ایک حالت کو دوسری حالت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ ہم اگر کسی لکڑی کو آگ لگاتے ہیں تو وہ جو لکڑی کے پارٹیکلز تھے وہ دھوئیں میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، کچھ پارٹیکلز کوئلے میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، اور کچھ پارٹیکلز راکھ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ تو مکمل طور پر تو خاتمہ نہیں ہوا اس لکڑی کا جو کہ جل رہی تھی، بلکہ وہ مادے اور توانائی کی دوسری اقسام میں بن کر وہ ڈس اپیئر ہو جاتی ہیں، یا پھر یوں کہیں کہ ان کے پارٹیکلز کے درمیان میں فاصلہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ان کو دیکھنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہی حال ہمارے سورج کا ہوگا۔ آج سے تقریباً 5 بلین ایئرز پہلے سائنسدانوں کے نزدیک یہ سورج وجود میں آیا، اور یہ ہیلیم اور ہائیڈروجن کی وجہ سے تھا۔ ہیلیم کی کور تھی جو کہ اس کا اندرونی حصہ بھی کہا جا سکتا ہے، اور اس کے گرد ہائیڈروجن گیس کے بہت بڑے بادل جو کہ توانائی کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ہائیڈروجن مزید ہیلیم میں کنورٹ ہو رہی ہے، اور اسی کنورجن کے ذریعے سے جو توانائی باہر نکلتی ہے وہ سورج کی توانائی کہلاتی ہے۔ آسان زبان میں اگر بات کروں تو ہیلیم کی کور یعنی کہ ہیلیم کا سینٹر، اس کے گرد بہت ہی بڑا ہائیڈروجن گیس کا بادل، اور کیونکہ اب وہ ہیلیم کی توانائی کی وجہ سے ہائیڈروجن گیس اپنے آخری الیکٹران، یہ یوں کہنا بہتر ہوگا کہ جو اس کے سب سے باہر والے الیکٹرانز ہیں ان کو باہر پھینکتی ہے، جس کی وجہ سے دو ہائیڈروجنز آپس میں مل جاتے ہیں اور ہیلیم بنتا ہے۔ اب جب یہ دو چیزیں آپس میں ملتی ہیں تو انگریزی زبان میں اسے کہتے ہیں فیوز ہونا، اور نیوکلیئر فزکس کی زبان میں اس عمل کو فیوژن کہتے ہیں، فیوژن نیوکلیئر ری ایکشن۔ اور فیوژن نیوکلیئر ری ایکشن یعنی کہ دو چیزوں کا آپس میں ملنا یا فیوز ہونا، اس کے ذریعے سے بہت ہی وسیع پیمانے پہ توانائی کا اخراج ہوتا ہے، اور یہ وہی توانائی ہے جو نظام شمسی کے مختلف سیاروں تک پہنچتی ہے، اور اس توانائی کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ اب سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو ہائیڈروجن ہیلیم میں کنورٹ ہو رہی ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی، اور ختم ہونے کی وجہ سے ہائیڈروجن کی کمی ہو جائے گی، اور پھر ہمارے پاس وہ ہائیڈروجن ہیلیم میں کنورٹ نہیں ہوگی۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ جو سورج کا اندرونی حصہ یا اس کی کور ہے جو انتہائی گرم ہے اور ہیلیم سے مل کر بنی ہے، اس ہیلیم کے گرد ہائیڈروجن کا غبارہ یا ہائیڈروجن کے بادل ہیں جو فیوز ہو کر ہیلیم میں بن رہے ہیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہیلیم نہیں تیار ہوگی اور نہ ہی سورج کے پاس اتنی توانائی ہوگی، تو کشش ثقل غالب آ جائے گی، یعنی کہ فورس آف گریوٹی اس ہائیڈروجن کے بادل کو جو کہ اپنی آخری اختتام پر ہوگا اور ہیلیم کو زور سے پکڑ لے گی۔ اب یہ اندرونی حصے کو تو زور سے پکڑ لے گی، لیکن بیرونی حصہ یعنی کہ باہر والی سرفیس وہ پھیلنا شروع ہو جائے گی۔ اب اس کی وجہ یہ ہوگی پھیلنے کی کہ ہمارے پاس گریوٹی اندرونی طور پر تو مضبوط ہو جائے گی، لیکن جو ریڈیشن باہر کو نکل رہی تھی جس نے سورج کے سٹرکچر کو بیلنس کر کے رکھا تھا، یعنی گریوٹی اندر کو کھینچ رہی تھی اور باہر کو نکلنے والی ریڈیشن باہر کو پھیلا رہا تھا سورج کے جسم کو، جس کی وجہ سے سورج ایک سٹیبل اور آرگنائزڈ فارم میں تھا، وہ آرگنائزیشن ختم ہو جائے گی، اور ریڈیشن کے پریشر کی وجہ سے سورج جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ اور سائنسدانوں کے نزدیک، خاص طور پہ ایسٹرو فزکس کے جو سائنسدان ہیں ان کے نزدیک، یہ سورج اتنا پھیل جائے گا کہ یہ زمین کو بھی اپنی گرفت میں لے جائے گا۔ یاد رکھیے کہ سورج کی صرف باہر والی سطح پھیلے گی، اور جو سورج کا اندرونی حصہ کور ہے وہ گریوٹی کی وجہ سے کانٹریکٹ ہونا شروع ہو جائے گی۔
جس کے نتیجے میں اتنا ٹمپریچر جنریٹ ہوگا کہ وہ ارتھ کو بھی ویپورائز کر سکتا ہے۔ اب یہ جو ٹمپریچر جنریٹ ہوگا یا جو یہ تھوڑی بہت ریڈیشن کا اخراج ہوگا یہ ریڈ ریڈیشن ہوگی، اس لیے اس حالت کو، سورج کی اس پھولی ہوئی اور پھیلی ہوئی حالت کو ایسٹرو فزکس کی ٹرم میں ریڈ جائنٹ بھی کہتے ہیں۔ اب ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہیلیم جو کہ پہلے ہائیڈروجن کی وجہ سے تیار ہو رہی تھی وہ اب نہیں تیار ہوگی کیونکہ ہائیڈروجن ختم ہو جائے گا، اور جو بچی کچی توانائی ہوگی وہ ہیلیم آپس میں مل کر بڑے مالیکیول جیسے کہ آکسیجن کے مالیکیولز تیار کریں گے۔ اب آکسیجن کے مالیکیول تیار ہونے سے مزید وزن بڑھے گا اور وہ گریوٹی کے ذریعے اندر ہی اندر سورج کانٹریکٹ ہوتا جائے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ سورج وائٹ ڈوارف میں تبدیل ہو جائے گا، یعنی اپنے آپ کو اتنا تباہ کر لے گا اور توانائی اتنی کم ہو جائے گی کہ وہ ایک ٹکڑا یعنی کہ ڈوارف، ایک بڑے پلانٹ کا ٹوٹا ہوا حصہ ڈوارف کہلاتا ہے، اس کی شکل اختیار کر لے گا، کیونکہ کچھ سورج تو ٹوٹ کر پھیل جائے گا اور کچھ اندر ہی اندر ایک ڈوارف کی شکل اختیار کر لے گا۔ اور اسی طرح جب سورج کی مکمل طور پہ ریڈیشن ختم ہو جائے گی اور گریوٹی کے ذریعے یہ سورج اتنا کثیف ہو جائے گا کہ ایک وقت ایسا آئے گا یہ اپنی موت آپ مر جائے گا۔ اب یہ اپنی موت آپ کب مرے گا؟ تو گھبرائیے نہیں، یہ اپنی موت آپ تقریباً 5 بلین سال کے بعد مرے گا، لیکن جب یہ ریڈ جائنٹ بن جائے گا، جب یہ بہت زیادہ پھیل جائے گا کہ زمین کو بھی اپنی گرفت میں لے آئے گا اور اس کی گریوٹی اتنی ڈسٹرب ہو جائے گی کہ یہ سولر سسٹم بھی ڈسٹرب ہو جائے گا، اور پھر اس سولر سسٹم کا خاتمہ اس سورج کے خاتمے کے ساتھ ہی ہو جائے گا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو چینل ریزوننس پہ لائک، سبسکرائب اور کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے گڈ بائے۔